بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہیں پروفیسر مفتی محمد عامر سلطانی، گورنمنٹ گریجویٹ کالج چوک اعظم لیا سے۔ یہ حدیث کے حوالے سے ہمارا 5واں لیکچر ہے اور کتب حدیث کے تعارف کے حوالے سے دوسرا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے حدیث کی اہم کتابیں سیاستہ اور مسند امام احمد بن حنبل اور چند دیگر کتابوں کا تعارف پیش کیا ہے۔ اب یہ مزید جو چند کتابیں ہیں ان کا تعارف پیش کرنا ہے حدیث کے حوالے سے۔ اجالہ نافع یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کے بڑے بیٹے ہیں۔ شاہ ولی اللہ شاہ عبد الرحیم کے بیٹے ہیں۔ تو اس طرح شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بارے میں ہے کہ برِ صغیر میں سب سے زیادہ حدیث پر کام کرنے والے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں، شاہ ولی اللہ کے بڑے بیٹے ہیں۔ ان کا اجالہ نافع ایک حدیث کے متعلق ہے، حدیث کے متعلقات کے بارے میں، اور اسی طرح ایک ان کی کتاب ہے بستان المحدثین، یعنی محدثین کا تذکرہ کیا ہے، محدثین کے حالات زندگی وغیرہ لکھے ہیں، بستان المحدثین۔ اور شاہ عبدالعزیز ہی کی دیگر کتابیں میں ایک تحفہ اثنا عشریہ ہے جو آپ نے اہل تشیع کے رد میں لکھا ہے، بڑی اہم اور متداول کتاب ہے۔ اور ایک فتاوی عزیزی ان کا مشہور ہے، اور ایک تفسیر عزیزی قرآن پاک کی 4 جلدیں، 2 پہلی جلدیں 2 آخری ہیں، درمیان والی وہ ملتی نہیں ہیں، تو یہ تفسیر عزیزی بھی ان کی مشہور ہے۔ اور ایک ان کی ہے سر الشہادتین، یہ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا کے متعلق ہے۔ تو یہ ساری کتابیں ان کی فارسی میں، اردو تراجم ہو چکے ہیں لیکن اصل کتابیں فارسی میں ہیں۔ اور ان کا وصال ہے 1239 میں، یعنی ہجری، اور عیسوی میں 1823، جبکہ آپ کے والد شاہ ولی اللہ کا وصال جو ہے نا وہ 1762 میں ہے۔ ان کا وصال 1823 میں، شاہ ولی اللہ کا 1823 میں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المصفا، اور اسی طرح ایک کتاب ہے المصوا، اور ایک یہ موطا امام مالک کی شرح ہے، اور ایک ہے حجت اللہ البالغہ۔ شاہ ولی اللہ کی اسی طرح ایک کتاب الفوز الکبیر فی اصول التفسیر درس نامی میں شامل ہے، نصاب ہے۔ اور اسی طرح شاہ ولی اللہ کی ایک کتاب ہے ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء، جو خلفاء کے خلافت کے متعلق جو شبہات تھے ان کا رد ہے، ان کا ازالہ ہے، جواب ہے۔ اور آپ کا اصل نام جو تھا وہ قطب الدین احمد تھا، اور آپ کا وصال 1762 میں ہوا۔ شاہ ولی اللہ کا ایک خاص کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے شاہ احمد عبدالی کو یہ خط لکھا تھا، احمد شاہ عبدالی کو، افغانستان میں جو بادشاہ تھے، کہ خط لکھا تھا کہ تم مرہٹوں کو پر حملہ کرو اور ان کا سد باب کرو جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے۔ تو وہاں پر پانی پت میں لڑائی ہوئی اور احمد شاہ عبدالی نے ان کو شکست دی، مرہٹوں کو۔ وہ خط شاہ ولی اللہ نے لکھا تھا۔ یہ اپنے والد شاہ عبد الرحیم کے مدرسہ رحیمیہ میں درس و تدریس کرتے رہے، ساری زندگی درس قرآن دیتے رہے۔ ان کا ایک خاص کارنامہ یہ بھی ہے کہ فارسی میں سب سے پہلا ترجمہ آپ نے کیا ہے، وہ ہے ترجمہ فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن، اس کا نام ہے۔ یہ سوال اس طرح آتا ہے کہ فارسی میں آپ کے ترجمے کا نام کیا ہے؟ فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن۔ اور اسی طرح الفوز الکبیر کا جو 5واں باب ہے اس کا بھی الگ سے وہ شائع کیا جاتا ہے، 4 باب الگ ہیں، 5واں الگ ہے، اس کا نام ہے فتح الخبیر۔ اس کے بعد ہے ایک اہم کتاب بلوغ المرام۔ بلوغ المرام یہ کتاب ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی، ان کا نام احمد بن محمد اور لقب شہاب الدین تھا۔ ان کی مشہور شرح صحیح بخاری جس کا نام ہے فتح الباری، فتح الباری یہ بخاری شریف کی شرح ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی کی ہے، اور علم حدیث پر ان کا بڑا کام ہے۔ ان کا ایک کتاب ہے الاصابہ فی تمجیز الصحابہ، صحابہ کرام کے بارے میں ہے، اور ایک ان کی کتاب ہے تہذیب التہذیب۔ تہذیب التہذیب کی جو اصل کتاب ہے وہ ویسے تھی علامہ عبد الغنی مقدسی کی الکمال فی اسماء الرجال، اسماء الرجال کے بارے میں، اور اس کی شرح کی تھی، اس کی کانٹ چھانٹ کر کے علامہ یوسف المزی نے تہذیب الکمال، یعنی وہ تھی پہلی الکمال فی اسماء الرجال، انہوں نے لکھا تھا تہذیب الکمال، یعنی کمال کو مہذب بنانا، اس کی مزید کانٹ چھانٹ کر کے اس کو اچھے انداز میں پیش کرنا، یہ کیا تھا علامہ یوسف المزی نے۔ اور اس تہذیب الکمال کا پھر مزید اس کو یعنی اس کی وضاحت کی ہے، اس کی کانٹ چھانٹ کی ہے، شرح لکھی ہے
علامہ ابن حجر اسقلانی نے تو نام رکھا تہذیب التہذیب، یعنی مزید تہذیب کی بھی تہذیب، اور اسی کتاب کا خلاصہ آپ نے خود کیا ہے اپنی کتاب کا، اس کا نام رکھا تقریب التہذیب۔ تو علامہ ابن حجر اسقلانی کی یہ چند کتابیں، یعنی تہذیب التہذیب بھی نہیں کی ہے، تقریب التہذیب بھی نہیں کی ہے، الاصابہ فی تمجید الصحابہ ہی نہیں کی ہے، فتح الباری شرح صحیح بخاری نہیں کی ہے، بلوغ المرام۔ بلوغ المرام یہ احادیث کا مجموعہ ہے جس کے اندر 1358 احادیث ہیں۔ آپ کا وصال 852 میں ہے، اور یہ 852 اور اس کے 3 سال بعد 855 میں وصال ہے علامہ بدر الدین عینی کا، جو حنفی تھے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی شافعی مسلک سے تھے اور علامہ بدر الدین عینی حنفی مسلک سے تھے۔ تو جو شوافد امام اپنا فتح الباری کے اندر امام ابن حجر اسقلانی نے اعتراضات کیے تھے احناف پر، ان کے جوابات علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری بخاری شریف کی شرح ہے، علامہ بدر الدین عینی کی ہے، اس میں انہوں نے جوابات دیے۔ ایک کتاب ہے آگے المنتقى فی الاحکام۔ المنتقى فی الاحکام، یہ متقى فی الاحکام، تو یہ کتاب ہے ابن تیمیہ کی، ابن تیمیہ، ان کے بارے میں بھی آپ سرچ کر کے مزید ان کو پڑھ لیں کہ ان کی کتابیں کون کون سی ہیں، یہ مشہور ہیں، بہت زیادہ سوال ان کے بارے میں آتے رہتے ہیں۔ ابن تیمیہ کا وصال 728 ہجری میں ہے، اور ان کی ایک فتاوی ہے، اس کا نام ہے الجوامع کے نام سے آپ کے فتاوی شائع ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک آپ کی سیاست شرعیہ، السیاست الشرعیہ آپ کی کتاب ہے۔ اسی طرح ایک ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، اور یہ بہت مشہور کتاب ہے، گستاخ رسول پر لٹکتی ہوئی تلوار۔ اور ایک ہے الجمع بین العقل والنقل، اور یہ اس طرح سوال ہوتا ہے ابن تیمیہ کے بارے میں کہ آپ کا کس مسلک سے تعلق تھا، کس فقہی مسلک سے، تو آپ فقہ حنبلی کے ماننے والے تھے، فقہ حنبلی کے پیروکار تھے۔ آپ کا لقب تقی الدین۔ تو اسی طرح آگے کتاب المستدرک علی الصحیحین، یہ کس کی ہے؟ امام حاکم نیشاپوری کی۔ امام حاکم نیشاپوری، حاکم میں نے جس کو بہت زیادہ احادیث زبانی یاد ہوں، تو وہ حدیث کے اندر ماہر اور مضبوط ہو، اس کو حاکم کہتے ہیں۔ یہ آپ کا لقب ہے، نام نہیں ہے۔ اچھا، امام حاکم نیشاپوری کی کتاب المستدرک علی الصحیحین، اس کا کیا مطلب ہے مستدرک کا؟ یعنی صحیح بخاری اور صحیحین مانا صحیح بخاری اور صحیح مسلم، تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو شرائط رکھی تھی انہوں نے حدیث کو درج کرنے کی، وہ شرائط تو کسی حدیث میں پائی جائیں، لیکن وہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے روایت نہیں کی، اس کو درج نہیں کیا اپنی صحیح کے اندر، اپنی کتاب کے اندر، تو وہ ساری روایات امام حاکم نے جمع کر کے اس کا نام رکھا المستدرک علی الصحیحین، یعنی وہ روایات جو صحیحین کی شرائط کے مطابق ہیں لیکن وہ صحیحین میں روایت نہیں کی گئیں، تو اس کو آپ نے جمع کر کے اس کا نام رکھا المستدرک علی الصحیحین۔ اسی طرح موطا امام مالک بن انس کی ہے، امام مالک نے اس پر 16 سال لگائے، اور امام مالک نے اس میں 1720 احادیث اس میں درج کی ہیں، 6 لاکھ میں سے منتخب کر کے اس میں یہ لکھی ہیں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب فن حدیث میں سب سے پہلی کتاب، یعنی اس سے پہلے مسودے، کتابیں، تحریریں تو تھیں، لیکن باقاعدہ طور پر ایک حدیث کے بارے میں ایتھنٹک کتاب جو ہے صحیح بخاری سے بھی پہلے امام مالک بن انس کی ہے۔ آپ کا وصال 179 ہجری میں ہے، اور پیدائش آپ کی 93 ہجری میں ہے۔ اس طرح ایک کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، علامہ ابن اسیر الجزری کی، یہ بہت مشہور کتاب ہے، یعنی جس طرح اوپر الاصابہ فی تمجید الصحابہ صحابہ کے بارے میں ہے، اسی طرح یہ بھی اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ ابن اسیر الجزری کی۔ ایک ہے علامہ ذہبی کی تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی کی ہے، اسی طرح میزان الاعتدال بھی علامہ ذہبی کی ہے، اور الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، یعنی صحابہ کرام، یہ بھی اسی بارے میں ہے اسد الغابہ اور الاصابہ کی طرح۔ الاستیعاب علامہ ابن عبد البر کی ہے، علامہ ابن عبد البر مالکی، یہ بھی امام مالک کے پیروکار تھے، فقہ مالکی کے پیروکار تھے، اور یہ کہا جائے، سوال کیا جائے کہ اندلس میں سب سے زیادہ فقہ مالکی کو پھیلانے والے کون تھے، تو وہ علامہ ابن عبد البر ہیں۔
اسی طرح الکمال فی اسماء الرجال، اس کا تعارف میں پیچھے کرا چکا ہوں کہ یہ حافظ عبد الغنی مقدسی، ان کی کتاب الکمال فی اسماء الرجال، اس کی آگے جو ہے نا وہ شرح لکھی تھی تہذیب الکمال کے نام سے علامہ یوسف بن عبد الرحمن المزی نے، اور اس تہذیب الکمال کی شرح کی تھی تہذیب التہذیب کے عنوان سے علامہ ابن حجر عسقلانی نے، اور اپنی ہی کتاب کی دوبارہ اس نے خلاصہ پیش کیا تقریب التہذیب کے نام سے۔ اور اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی کی ایک کتاب فتح الباری، یہ بھی پہلے گزر چکی ہے۔ کتاب الآثار امام اعظم ابو حنیفہ کی، کتاب الام یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور ایک آخر میں دیکھیں قوت المغتزی، یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں یہ شامل ہیں نصاب ہیں درس نظامی کے اندر، جلالین ہے، اور اسی طرح تاریخ الخلفاء ہے، اور باقی ان کی کتابیں ایک تفسیر بالماسور کے بارے میں ہے، الدر المنصور، الدر المنصور حدیث کی روشنی میں تفسیر کی گئی ہے قرآن پاک کی۔ اسی طرح آپ کی ایک کتاب ہے الخصائص الکبریٰ، الخصائص الکبریٰ، ایک آپ کی کتاب ہے الجامع الصحیح لاحادیث البشیر والنذیر، اس طرح کے عنوان سے آپ کی حدیث کی کتاب ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 911 ہجری میں ہے، اس کو بھی آپ ضرور دیکھیں، سرچ کریں، ان کے بارے میں ہو سکتا ہے سوال آ جائے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو کامیابی عطا کرے، مزید محنت کریں، محنت سے انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔